السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی سرکاری ملازم کو صرف اس لیے عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے کہ اس نے عمران خان کو کہیں کھانے میں زہر نہ دے دیا جائے، اس کا خیال رکھا، تو اب اس کی پریگننٹ بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ جہاں ایک جج 9 مئی کے جعلی کیسوں میں بے گناہ لوگوں کو ضمانت دیتا ہے یا بری کرتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر پاکستان ایک ملک ہے، اس ملک کی جو بھی نمائندگی کرے گا، جو بھی اس کا نام روشن کرے گا، 25 کروڑ عوام کے لیے وہ فخر کا باعث ہوگا۔ وہاں پہ بھی پسند اور ناپسند آ گئی ہے۔ ایک بندہ ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیل سے بیٹھ کر بھی، اس کو روکنے کے لیے بھی پاکستان کی تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ ناظرین کرام، ایسا زوال آ گیا ہے، ہم ایسی پاتال کو چھو لیا ہے ہم نے کہ اللہ جانے اس سے نیچے ہم نے کتنا جانا ہے، کتنا اور گرنا ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میری بیٹوں سے بات کراؤ، بس بات کرا دو۔ وہ یہ نہیں کہتے میرے ساتھ ڈیل کر لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے اقتدار دے دو، بس میرے بیٹوں سے مجھے کبھی کبھار بات کرنے دیا کرو۔ اجازت نہیں دے رہے۔ عمران خان سے جنہوں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے انہیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان نے مراد سعید اور باقی سب کو کہہ دیا ہے کہ باہر آ جاؤ، گرفتار ہوتے ہو تو ہو جاؤ۔ خان نے آج اس کی تردید کی۔ خان سے جیل کا عملہ بدتمیزی کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے بدتمیزی کی گئی تاکہ خان کو ذلیل کیا جا سکے۔ لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں جو دنیا میں فرعون بنے بیٹھے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کچھ کر نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اگر ذلیل کر سکتے تو خان پہ جب عدت میں نکاح کا کیس بنایا تھا تو ذلیل کر لیتے، ٹیرین وائٹ کیس بنایا تھا تب ذلیل کر لیتے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن جاتا ہے، کیا عزت صرف خان کی ہے یا اس ملک کی عزت ہوگی؟ اس ملک کے ہم شہری ہیں، لیکن کیا کیا جا رہا ہے؟ باقاعدہ ایجنسیوں کی جانب سے، باقاعدہ حکومت وقت کی جانب سے مبینہ طور پر آکسفورڈ میں خط لکھے جا رہے ہیں، رابطہ کیے جا رہے ہیں، وہاں بھاگم بھاگ بندے بھیجے جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ خان بڑا کرپٹ ہے، اس پر بڑے کیسز ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن کی جس میں لکھا ہے واضح طور پہ کہ خان کو سیاسی بنیادوں پر غیر قانونی طریقے سے اریسٹ رکھا ہوا ہے۔ اس ایک رپورٹ نے ان کا سارا بیانیہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، لیکن پھر بھی کریں گے کیوں؟ ان کے سینوں میں مرض ہے، ان کے اندر بیماری ہے، ان کو کھوٹ کا مرض لاحق ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس ملک کا آوے کا آوا کتنا بگڑا ہے۔ قاضی جو امرتا بندیال کو یہ کہہ کر روک دیتے ہیں ججز کی تقرری سے کہ آپ تو جانے والے ہیں، آپ کے مہینے 2 مہینے رہ گئے ہیں، آپ کیوں ججز کی تقرری کر رہے ہیں؟ اب خود اپنا مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے تاکہ ہائی کورٹ کے ججز کے معاملات طے کیے جا سکیں، ججوں کی تقرری کا معاملہ کلیئر کیا جا سکے، رول بنانے چل پڑے ہیں۔ بھائی آپ فنش کریں، گھر جائیں، اگلے والا جو آئے گا وہ بنا لے گا رولز۔ تو پورے کا پورا نظام اس ٹائم تباہی کے دہانے پر ہے۔ کنہوں نے پہنچا دیا ہے؟ ان منصوبہ سازوں نے، جن کے میں آج پروفٹس دیکھ رہا تھا۔ پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہر سیکٹر تباہ حال ہے۔ آپ کو پتا ہے فوجی سیمنٹ نے 76 سالوں کا سب سے زیادہ ریکارڈ منافع اس سال کمایا ہے۔ اب یہ انہیں ڈیجیٹل دہشت گردی اس لیے لگتی ہے کہ یہ چیزیں چھپی ہوئی تھی پہلے، اب سب کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر عمران خان کو روکنے کے لیے کمپنی آخری حد تک جائے گی، اور کمپنی کی آخری حد کیا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت وہ لوگ مسنت اقتدار پہ بیٹھے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، شریف ہوں، زرداری ہوں۔ جب آپ کے ارب ڈالر ملک سے باہر ہوں، خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈوب جاتا ہے، آپ نے تو اقتدار انجوائے کر لیا، مال بنا لیا، اب آپ اپنا بوریا بستر سمیٹیں گے، جہاز پہلے ہی تیار ہیں اور آپ ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ اور تو اور انہوں نے مختلف دوست ممالک کے شاہی خاندانوں کے ساتھ دوستانہ روابط رکھے ہیں۔ صرف دوستانہ روابط نہیں بنائے ہوئے، کاروباری مراسم بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ نواز شریف کے مبینہ فرنٹ مین قطر میں بڑے کاروبار شاہی خاندان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ پاکستان میں کمپنیاں فرنٹ مینوں کے ذریعے لی گئیں، خریدی گئیں، انویسٹمنٹ کی گئی، آئی پی پیز کے معاملات ہیں، ایل این جی کے معاملات ہیں۔ کبھی تو کھوج لگے گا، کبھی تو کھل کے آئے گا۔ چالاکی ان کی دیکھیں،
یہ پورا سسٹم کس قدر چتر چلاکی پہ کھڑا ہے. معاہدہ کر لو فار ایگزامپل قطر سے LNG کا، کک بیک بھی مبینہ طور پر کھا لو، کھابے لگا لو، اور بعد میں جب عمران خان آئے تو کہو اگر تم نے انویسٹیگیشن کی تو قطر ناراض ہو جائے گا. چین سے مہنگے منصوبے لگوا لو پاکستان میں، جب عمران خان آ کے کہے چین سے کہ یہ تو مہنگے منصوبے ہیں تھوڑے سستے کر دیں، چین عمران خان سے بھی ناراض ہو اور الٹا کہیں کہ نہیں چین کے بارے میں بات نہیں کرنی، یہ تو ملک دشمنی ہے. تو ایسے کھابے مارے گئے ہیں اس ملک میں. کمپنی اور ان کے فرنٹ مینوں نے اسی طرح سے ملک کو لوٹا ہے. وہ کس حد تک جائیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالآخر اس ملک میں نئے الیکشن کرانے ہی پڑیں گے کیونکہ حالات قابو میں نہیں ہیں، ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی. شریف خاندان یا زرداری لوگ ناظرین اکرام صرف کرپٹ نہیں ہیں، یہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں، نااہل بھی ہیں. اور اب اس میں کمپنی کو بھی ملا لیں کیونکہ تب ہمیں پتہ نہیں تھا کمپنی ان سب سے زیادہ نااہل ہے اور ان کے فرنٹ مین آگے پھر انہی کی طرح نااہل ہیں. ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ ملک نہیں چل سکتا، ان کی نااہلی کی وجہ سے ہر قسم کی تباہی آئی ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ان نااہلوں سے جان چھڑانی پڑے گی، اقتدار اہل لوگوں کے حوالے کرنا پڑے گا جنہیں عوام ووٹ دیتی ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان تو آکسفورڈ کا الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے کہ پھر اسے لندن جانے کا موقع مل جائے گا، پھر اسے دورہ کرنا پڑے گا. وہ تو اس لیے کر رہا ہے. نااہل لوگ ہیں نا، عقل نہیں ہے. ناظرین اکرام، عمران خان آکسفورڈ کا چانسلر اگر بن جاتا ہے تو عزت کس کی ہوگی؟ کیا کہا جائے گا کہ ایک پاکستانی، پہلا پاکستانی آکسفورڈ کا چانسلر بن گیا. آکسفورڈ جسے یونیورسٹیز کی ماں یا باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، نام کس کا آئے گا؟ میرے پاکستان کا نام روشن ہوگا. لیکن ان کو یہ قبول نہیں ہے. چھوٹے دماغ، چھوٹے لوگ، صرف پیسہ نظر آتا ہے. جنہوں نے عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے لیے بیچ دیا، ایمل کانسی کو ڈالروں کے لیے بیچ دیا، جو اپنی ماں کا بھی سودا کر سکتے ہیں بقول امریکن، انہیں یہی لگے گا کہ ہر بندہ ڈالروں کے لیے سارے کام کر رہا ہے. اب کیا بن رہا ہے؟ IMF ابھی تک ہمیں نہیں بتا رہا کہ کیا ہونا ہے. اوپر سے خان کے ملٹری ٹرائل کا مسئلہ بن گیا ہے. اگر آکسفورڈ کا عمران خان چانسلر الیکٹ ہو جاتا ہے، اوپر سے ہم ملٹری ٹرائل کریں گے، پوری دنیا میں خبریں چلیں گی کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. مشکل ہو جائے گی نا کمپنی کے لیے. تو کمپنی کی اس ٹائم دوڑیں لگی ہیں. اس ٹائم دہشت گردی مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان کی صورتحال مسئلہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال مسئلہ نہیں ہے، کچے کے ڈاکو مسئلہ نہیں ہے، پکے کے ڈاکو جو ایوانوں میں بٹھا دیے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ عمران خان کسی طرح سے آکسفورڈ کا چانسلر نہ بن جائے، اور یہ کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے. یہ صرف ایک الیکشن ہونا ہے، اس میں ہو سکتا ہے وہ بن جائیں، ہو سکتا ہے نہ بنے. اوپر سے عمران خان کے بیٹے نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، ابا کے نام سے کہہ دیا، اور وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اب یہ آگ کہاں کہاں تک گئی ہوگی؟ پنڈی گئی ہوگی، اسلام آباد گئی ہوگی، جاتی عمرہ گئی ہوگی، نوڈیرو گئی ہوگی، کہاں کہاں آگ لگی ہوگی. پاکستان کس لیے جانا جاتا ہے دنیا میں؟ دہشت گردی، چوری چکاری، امیگریشن فراڈ، ہیومن ٹریفکنگ. پاکستان ان چیزوں کے لیے دنیا میں جانا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو ایک آکسفورڈ کا چانسلر مل جائے پاکستان سے تو کتنا نام روشن ہوگا. لیکن جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینے بیٹھے ہیں انہیں یہ قبول نہیں ہے کیونکہ ان کی مرضی کا بندہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جرنیل سب سے زیادہ تیز ہیں، تو باجوہ صاحب کو کہیں الیکشن لڑ لیں. چلیں باجوہ صاحب کو چھوڑیں، رحیل شریف سے کہیں الیکشن لڑ لیں عمران خان کے مقابلے میں آکسفورڈ کا. پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. پھر اپنے جو ٹاؤٹ ہیں زرداری یا نواز شریف، ان کو کہیں لڑ لیں. چلیں وہ بھی نہیں کر سکتے تو مریم یا بلاول کو کہہ دیں، حمزہ یا سلمان کو کہہ دیں. آپ کو تو یہی لائق بچے لگتے ہیں نا، ان کو کہیں ذرا لڑ لیں. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے؟ یہ بچگانہ حرکتیں ہیں. اوپر سے جج محمد عباس جنہوں نے بیلیں سننی تھی 9 مئی کے حوالے سے، وہ نہیں آئے. پہلے لگا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اب خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں غائب کر دیا گیا ہے، اور کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں کنہوں نے اٹھایا ہے، کنہوں نے اغوا کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب ملک کے ججز کو غائب کر دیا، جب انصاف پر قدغنیں لگائی جائیں، جب سپریم کورٹ کے ججز کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے، جب ہائی کورٹ کے ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جائے، جب نیچے سیشن کورٹس کے اندر اپنی مرضی کے ججز لگوانے کی کوشش کی جائے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی. تو اللہ ہی اس ملک کا حافظ ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی
اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔